ارسلان بھائی آپ کو فروٹ کون سا پسند ہے؟ بھائی مجھے جو ہے نا گرمیوں میں آم اور سردیوں میں مالٹا. اچھا میں سمجھا کیلا کہیں گے. نہیں کیلا نہیں. کیلا تو میرا پورے سیزن میں آج کل ہوتا ہے نا. پھر اسی لیے تو اس کی قدر بھی تو نہیں ہوتی. وہ تو راؤنڈ دا ایئر ہوتا ہے. راؤنڈ دا ایئر ہوتا ہے واقعی. اچھا آپ کو بھی آم پسند ہے. عام طور پر عام لوگوں کو آم ہی پسند ہوتا ہے. جی مینگو پیپل ہم اسی لیے مشہور بھی. اچھا دیکھا گیا ہے کہ یار جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں اس کو معلومات بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہونا تو چاہیے نا. اگر مجھے کرکٹ پسند ہے تو مجھے کرکٹ کے بارے میں معلومات ہے. اب یہ نہ کہنا کہ مجھے یہ بھی معلومات ہے کہ پاکستان آج ہار گیا. ہاں تو کوئی بات نہیں یار, ہار جیت یہ تو پھر ہو نہیں جاتے. یہ تو پھر دو ٹیمیں کھیل ایک نے ہارنا ہوتا ہے. یہ بٹ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کھیل کے ہارنا تو پھر ہار نہیں ہوتی. اس سے بندہ اگلی دفعہ کوئی نہ کوئی سبق سیکھتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن اچھا اگر مجھے کوئی مووی پسند ہے یار, مجھے کوئی کتاب پسند ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار اس کی کتاب کا مجھے مصنف پسند ہے. ٹھیک ہے, اس کی مجھے کہانی پسند ہے, اس کا مجھے پلاٹ پسند ہے, اس کے کردار بڑے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ فلم مجھے پسند ہے تو اس کا مجھے پروڈیوسر پسند ہے. صحیح بات. اس وجہ سے مجھے پسند ہے. یا اس کا مجھے ہیرو یا ہیروئن پسند ہے. ہاں صحیح بات ہے نا. کچھ نہ کچھ تو اس میں اسپیشلٹی ہوتی ہے نا. اسپیشلٹی ہوتی ہے. اسٹینڈ آؤٹ ہوتی ہے. آپ کو آم پسند ہے جی تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات تو ہونی چاہیے نا. میں آج کوشش کروں گا ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے آم کے بارے میں جو آج سے پہلے انہیں پتہ نہیں تھا. بالکل میں کوشش کروں گا کہ آپ آج لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤں عام کے بارے میں جو کہ عام لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بسم اللہ کریں. سب سے پہلے یہ ہے نا جی, اس سے کہا جاتا ہے پھلوں کا بادشاہ. یہ تو ایک عام سی بات ہے. ٹھیک ہے. آم کے بارے میں عام سی بات یہ ہے کہ اسے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا قومی پھل بھی ہے. آم ہمارا قومی پھل ہے لیکن یہ ہے موسم گرما میں. ٹھیک ہے. گرمیوں میں یہ ہمارا قومی پھل ہے. سردیوں میں امرود ہمارا قومی پھل ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے دو قومی پھل, دو موسم ہے نا, تو دو قومی پھل. اچھا دونوں قومی. گرمیوں میں آم اور سردیوں میں امرود. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ساتھ آم جو ہے نا یہ انڈیا یعنی بھارت اور فلپائن کا بھی قومی پھل. آم کا درخت جو ہے یہ بنگلہ دیش کا قومی نشان ہے. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں آم کی 1500 یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ نسلیں یا ویرائٹی سمجھیں پائی جاتی ہیں. 1500 سے زائد. جی 1500. وہ ہمارے علاقے میں ہوتی کام ہے نا. اچھا انور لٹور اور نیلم اور توتا پری اور اس قسم کے. ٹھیک ہے جی. کلمی بڑے پسند ٹھیک ہے جی. دوسری. اچھا اور دنیا میں سب سے زیادہ آم جو ہے نا جی وہ بھارت میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 لارجسٹ پروڈیوسر ان دا ورلڈ مینگو کا وہ ہے بھارت. ٹھیک ہے. اور ہم 5ویں نمبر پر ہیں. ہمارے ہم 5ویں نمبر پہ آم کی پروڈکشن میں ہم جو ہے نا 5ویں نمبر پر. ٹھیک ہے. اور دنیا میں جو کہتے ہیں کہ جو سب سے ٹیسٹیسٹ مینگو ہے نا جی اسے بولتے ہیں جی الفونسو. اب پاکستان میں اس کو کس نام سے بیچا جاتا ہے یا نہیں بیچا جاتا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اور مجھے اس بارے میں کوئی خاص ریلائبل جو ہے نا وہ انفارمیشن نہیں مل سکی. پہلے میرا خیال تھا کہ یہ الفونسو چونسا کا ہی نام ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ مصدقہ اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ٹھیک ہے معلومات نہیں ہے کہ الفونسو پاکستان میں اس میں یہ ناظرین آپ چیک کر سکتے ہیں اس بار. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو ڈسکرپشن میں نیچے یا کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے کہ چونسو اور الفونسو کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ دنیا کا جو دنیا میں سب سے مہنگا جو آم ہے نا اسے کہتے ہیں جی میازاکی یا میازاکی جو ہے نا یہ تقریباً 7,50,000 روپے فی کلو کے حساب سے جی پاکستانی کرنسی میں اس کی یہ قیمت بنے گی 740 750 کے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارے پڑوسی ہیں ہندوستان کے ایک ہیں حاجی کلیم اللہ خان صاحب. ان کو مینگو مین اور فادر آف دا مینگو بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے انڈین ہے. انہوں نے جناب وہ ملی آباد لکھنؤ کے قریب ان کا ایک علاقہ ہے. انہوں نے ایک ہی درخت پر جو ہے نا وہ کچھ 300 کے قریب جو ہے نا وہ نسلیں اگائی ہیں. 300 زائد جو ہے نا وہ ویرائٹیاں آم کی ایک ہی درخت کے اوپر. اچھا وہ تو پھر وہ ہر 300 ورائٹیوں کا ٹیسٹ اس ایک آم میں ہوگا. اس ایک درخت کے اوپر 300 قسم کے آم اگ رہے ہیں. اچھا جی ایک درخت کے اوپر 300 ورائٹی. یہ 300 ورائٹیز وہ ایک آم کے اندر ایک آم کے نہیں ایک درخت کے اوپر 300 ورائٹیز مختلف آ رہی ہیں. جی مختلف آ رہی ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک جی. اور اس میں یہ ہے کہ ایک
آم کے نام سے یہ کتاب بھی بڑی مزاحیہ ایسی کتاب لکھی ہے. محمد حنیف صاحب ہمارے ایک پاکستانی برٹش جو ہے نا وہ رائٹر ہیں, انہوں نے لکھا تھی کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز 2008 میں. اس میں ایک طیارہ اور پھر اس طرح کا تھا, ضیاء الحق کے ریفرنس سے کچھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس وہ باتیں تھی جو امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے آج تک نہیں سنی ہوگی آم کے بارے میں. بہت اچھی. ارسلان, آج آپ نے واقعی وہ باتیں بتائی ہیں عام کے بارے میں جو عام طور پر عام لوگوں کو واقعی نہیں پتہ تھی, اور جو باتیں آج آپ نے کی ہیں یقین کریں کہ اس میں سے 80% مجھے بھی نہیں معلوم تھی. تو یار یہ واقعی بہت زبردست کام کیا ہے آج آپ نے, اور امید کرتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ایسی ہی کوئی نئی چیز کے ساتھ ہمارے ناظرین کو مستفید کریں گے. تو اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے جو کہ عام طور پر آپ کو آنی چاہیے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.